اب نبی جو آتے ہیں وہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ دل زندہ ہو جائے تاکہ دین پہ چل سکے. دل کو زندہ ہونے کی 3 علامتیں ہیں. دل زندہ ہے یا مردہ ہے اس کی 3 نشانیاں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اطلب قلبک عند 3 مواطن. 3 جگہ پر اپنے دل کا امتحان لو. 3 جگہ پر اپنے دل کا امتحان لو. تو میرے بھائیوں، حشر میں جو فیصلہ ہوگا اس دل کی زندگی اور موت پر ہوگا. یاد رکھیں، فرمایا 3 جگہوں پہ دل کو تلاش کرو. عند سماع القرآن، قرآن کو جب تم سنو، پڑھتے ہوئے سنو یا کسی سے سنو. آدمی قرآن پڑھتا ہے تو سنتا ہے نا، کسی سے سنتا ہے. یہاں دیکھو اپنے دل کو ٹٹولو، قرآن پڑھ رہا ہے دل لگ رہا ہے یا دل گھبرا رہا ہے. تو فی مجالس ذکر، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو وہاں دل کو دیکھو، دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. وفی اوقات الخلوہ، جب تم تنہائی میں ہو تو دیکھو دل اللہ کی محبت میں اور آخرت کی غور و فکر میں چلتا ہے یا دل دنیا کے اور دنیا کے وساوس کا شکار ہوتا ہے. اگر ان 3 جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، اگر ان 3 جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فانہ لا قلب لک، تو اللہ سے دعا کر یا اللہ مجھے دل عطا فرما، اس لیے کہ تیرا دل مر چکا ہے. اب کوئی حکومت زبردستی اس سے دین کا کام اور اس کو دین پہ کھڑا نہیں کر سکتی. یہ مرا ہوا ہے، نظر آتا ہے. صح وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ذہن سے نکل گئی کہ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں. یہ نہیں دیکھ سکتے. اب دل اندھا ہو چکا ہے، ابھی تو کوئی نہیں دکھا سکتا. جب دل میں نور آئے گا پھر یہ دیکھ سکے گا، ویسے نہیں دیکھ سکتے. اب قرآن پڑھتے ہوئے سوچے بھائی، مجھے جو خیال آتا ہے کہ اگر میں چائے نہ پیوں تو میرے سر میں درد ہوتا ہے، یعنی چائے کی طلب مجھے محسوس ہوتی ہے. اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کسی دن چھوٹ جائے تو کبھی پرواہ نہیں ہوتی کہ آج قرآن پاک نہیں پڑھا. نسوار والا منہ میں نسوار نہ رکھے تو بے چین ہوتا ہے، قرآن نہ پڑھے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا. تم غلط ہے کیا سچ؟ تم میں سے بہت سے نسوار منہ میں رکھتے ہوں گے. سگریٹ والا سگریٹ نہ پیے تو بے چین ہوتا ہے. قرآن پاک کی اتنی بھی طلب آج ہمارے اندر میں. میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے تو آپ کو پہلے اپنا بتا دیا کہ صبح چائے نہ پیئے تو سارا دن سر میں درد. کیا ہوا مولوی صاحب؟ ابھی چائے نہیں ملی. لیکن مولوی صاحب اگر قرآن شریف کا سپارہ ایک دن نہ پڑھے تو اس کو پرواہ نہیں کہ آج میری تلاوت چھوٹ گئی. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں سے کوئی تواضع نہیں کہہ رہا، حقیقت. تو مطلب ہوا کہ ہمیں قرآن کی طلب ایک چائے کی پیالی کے برابر بھی نہیں ہے نا. اور تو اور چائے پی لے مطلب کی نہ ملے تو بھی کہتا چائے نہیں پی آج بھائی اور بناؤ، میرے مطلب کی نہیں. اور قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ جائے احساس ہی کوئی نہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمارا دل قرآن میں نہیں لگتا. جن کا دل قرآن میں لگتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 رکعت میں عشاء کے بعد کھڑے ہوتے اللہ اکبر الاسلام سے شروع کر کے والناس کو رکوع کرتے تھے. پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ دل زندہ ہے. اور ہمیں تو صبح کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے. بھائی مولوی صاحب جو ہے نا رکعت لمبی کر دیتا ہے کہ نہیں، مشکل ہے. تو میرا یہ حال تو معلوم ہوا کہ ہمارے دل مر چکے ہیں، دل زندہ نہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پر کو نازل ہوا ہے. یعنی میرا جی چاہتا ہے میں قرآن سنوں. آپ حضرت عبداللہ نے پڑھنا شروع کیا، آپ سننے بیٹھے. جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہاں پر جب آپ پہنچے حضرت عبداللہ آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تھوڑے سے یعنی بس بس بس. تو ہمارے دل قرآن میں لگتے نہیں. معلوم ہوا کہ دل مر چکا ہے، اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. چائے کی پیالی جتنی بھی طلب نہیں رہی قرآن پڑھنے کی، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. فی مجالس الذکر، جب اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی ہو اور قرآن اور حدیث کی بات چل رہی ہو، اس وقت اس مجلس میں بیٹھ کر تیرا دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ اگر دل گھبراتا ہے اور ذرا سی مجلس لمبی ہوئی تو پریشان ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ دل مرا ہوا ہے، زندہ نہیں ہے. ایک ہمارا ساتھی کہا تھا تو رات 12 بجے تک دکان کھلی رہتی. معلوم ہوا کہ دل دنیا کے لیے تو زندہ ہے، آخرت کے لیے مر چکا ہے. اب اس مردہ دل سے کچھ نہیں ہو. دکان پہ 12 گھنٹے بیٹھنا آسان، اور مسجد میں آ کے اللہ پاک کے نبی کی بات کو سننا 15 منٹ مشکل. تو دل زندہ نہیں. حدیث کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، تعلیم، بزرگ کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ ہر مسجد میں کتاب پڑھو. ہر جگہ یہ شکایت آ رہی کہ لوگ نہیں بیٹھتے، کیا کریں، آدھا گھنٹہ کیسے پڑھیں، لوگ ہی نہیں بیٹھتے. معلوم ہوا کہ دل مر چکا ہے. 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھ سکتا ہے، آدھا گھنٹہ حضور کی بات نہیں سن سکتا. نبی کی بات، کیونکہ جب حدیث پڑھی جا رہی ہو تو گویا کہ حضور تم میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے دل مر چکے ہیں، طلب ہی نہیں رہی. امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پر بات کرنے لگے. کسی کی نماز پڑھی سردیوں کی رات، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے. امام مالک نے ایک حدیث پڑھی، امام ابو حنیفہ نے ساتھ پڑھی. اب حدیث پر تبادلہ خیالات شروع ہو گیا. دروازے پر کھڑے ہوئے، وہیں پر باتیں ہوتی رہی یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو. کیا معلوم ہوا؟ دل زندہ ہے، دل زندہ ہے. ہم اپنی مسجدوں میں یہ 3 چلے لگائے ہوئے، ہاں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ تعلیم میں نہیں بیٹھتے کہ دل مر چکا ہے، دل زندہ نہیں ہے. ایک حدیث پڑھی، چل میرا بھائی چھٹی ہو گئی. ہمارا اپنا یہ حال ہے، تعلیم میں بیٹھے نیند آنے لگ جاتی. دکان پہ نیند کیوں نہیں آتی؟ نیند آتی ہے تو دباتا ہے اسے، پیشاب کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے، بھوک کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے. تعلیم میں نیند آتی کہ دل میں زندگی نہیں. میرا بھائی دل مر چکے ہیں. ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا صحابہ اور تابعین، ایک حدیث کے لیے. اور بتاؤں، ایک آدمی آیا ایک محدث کے پاس کہ حضور مجھے فلاں حدیث چاہیے، آپ سنا دیجیے. حدیث سنی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ حدیث معلوم ہے، حدیث سنی ہے لیکن اس سے سننا چاہتا ہے جس نے براہ راست تابعی سے سنی ہے، اور اس نے حضور سے، صحابہ سے، اس نے حضور سے سنی. یہ طلب ہے کہ میں اس منہ سے سنوں جس منہ نے تابعی سے سنا. یہ ہے، لیکن حدیث معلوم ہے، صرف اس سے سننا چاہتے ہیں. ان کا بھائی میں تو مفت میں نہیں دیا کرتا، میں تو مفت میں نہیں دیا کرتا. حدیث صرف ایک ہے اور بڑی زبردست حدیث، اس لیے ہم بھی آپ کو مفت میں نہیں سناتے. ہاں، انہوں نے کہا جی پھر کیا قیمت ہے؟ ان کا 1 سال روزے رکھو پھر سناؤں گا. 1 سال روزے رکھو پھر سناؤں گا. نہیں، بہت وہیں 1 سال پورے روزے رکھے. پھر آئیے اب تو سنا دو. ساری حدیث سنائے، سنتا ہے. ہمیں آدھا گھنٹہ تعلیم میں نہیں بیٹھا جاتا، وہ 1 سال
ایک حدیث کی خاطر 1 سال روزے رکھتا ہے. فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو چلتا ہے، مخلوق کو چلتا ہے. دل میں کیا منصوبے اترتے ہیں. اب یہاں پتہ چلے گا کہ دل مردہ ہے یا زندہ ہے. بیٹھا ہوا ہے تاجر کو دکان کا دھندا، اور نوجوان کو کوئی اپنے دھندے، تصورات، تخیلات، اور اللہ کی طرف کو طبیعت راغب نہیں ہو رہی. یہ دل کی موت کی علامت. ابو ریحانہ گھر میں آئے، سفر سے واپس آئے، بیوی کو دیکھا، بیوی انتظار میں بیٹھی تھی. 2 رکعت کی نیت مان کے کھڑے ہو گئے. خلوت 2 رکعت کی نیت مان کے کھڑے ہو گئے. 2 رکعت کو شروع کی، فجر کی اذان ہوگی. جب مسجد کو جانے لگے تو بیوی کہنے لگی ابو ریحانہ تم نے زیادتی کی. کیا؟ کہ میں ایک تو سفر میں گیا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں دیر سے واپس آیا، پھر میں تیرے انتظار میں ساری رات جاگ کے گزار دی. میرا بھی تو کوئی حق تھا تیرے اوپر. وہاں بھی تھکتے رہے، یہاں بھی کھڑے ہو کے تھکتے رہے، مجھے بھی تھکایا. ہمارا نامین کا نصیب، ہمارا کوئی حق نہ تھا. یعنی کہ حق میں ادا کرتا اگر تو مجھے یاد رہتی. کمال ہے، میں تیرے پاس بیٹھی تجھے یاد کیسے نہیں ہے. کہنے کہ جب میں 2 رکعت کی نیت مان کے کھڑا ہوا تو میرے سامنے جنت اور دوزخ ایسی کھل کے آئی کہ بس میں تو اسی میں گھومتا رہا، مجھے سب کچھ بھول گیا. اب یہ خلوت ہے، دل اللہ کو چل رہا ہے. معلوم ہوا کہ دل زندہ ہے، مرا ہوا نہیں. دل زندہ ہے. صلت بن اشم العدوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی. شادی کی پہلی رات حمام میں غسل کیا، پھر شادی کے کمرے میں داخل ہوئے.